ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 جولائی 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ بفضلِ تعالی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور حسب معمول ہمارا یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو بھی ہے۔ انٹریکٹیو اس لحاظ سے کہ ٹیلی فون کالز کے ذریعہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کی خدمت میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوالات اور ٹیلی فون کالز کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کے نشانات جو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تائید میں ظاہر ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو کہ دراصل آپ علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ آج ہماری سیریز کا 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم عالمی تغیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں، ان کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو رہے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون، یہ بھی ہمارے پروگرام کے پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ جب بھی وہ اپنے انبیاء کرام، مامورین اور مرسلین کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ امور غیبیہ پر مشتمل خبریں پیشگوئی کی صورت میں ان کو عطا کرتا ہے، جو اپنے وقت پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں اور انبیاء کرام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل بھی ٹھہرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور وہ امور غیبیہ پر صرف ان لوگوں کو غالب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہوتے ہیں، جو اس کے نبی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں، آپ کی کامل اتباع میں اور آپ کی کامل غلامی کے نتیجے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق اور محبت کے نتیجے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو امتی نبوت کے عظیم الشان منصب پر فائز فرمایا اور اس زمانے کا امام اور مہدی کے طور پر آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت کے عین موافق بے شمار پیش گوئیاں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو بھی عطا فرمائیں، جو اپنے وقت میں بڑی صفائی اور وضاحت کے ساتھ پوری ہوئیں، جو کہ دراصل آپ علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جن بندوں سے پیار کرتا ہے ان کو ایسے ایسے راز بتاتا ہے جن کا علم دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات کے تعلق سے بھی
پیش خبریاں عطا کرتا ہے جن کے علم کا حصول محض انسان کی طاقت میں ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات اور تغیرات کے تعلق سے کثرت کے ساتھ پیشگوئیاں دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہیں، جو بڑی وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی ہیں، جو کہ آپ علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عالمی تغیرات کے متعلق جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں ان کے متعلق چند پیشگوئیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن سے آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو آئندہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی قبل از وقت اطلاع دی، اور اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے نے دنیا کے سامنے اپنے ان پیشگوئیوں کو پیش بھی فرمایا ہے۔ اپنی کتابوں میں آپ علیہ السلام نے شائع فرمایا ہے، اپنے دوستوں کو بتایا ہے، اور بعضوں کے تعلق سے اپنے مخالفین کو بھی اطلاع دی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ پیشگوئیاں محض دھوکہ اور فریب ہے، اور یہ نہ کہہ سکے کہ جب واقعہ رونما ہو گیا تو اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ اس کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان پیشگوئیوں کو دنیا کے سامنے اپنی کتابوں کے ذریعہ اور اپنے دوستوں کے ذریعہ، بلکہ اپنے مخالفین کے پاس بھی اس کا ریکارڈ رکھوایا ہے، اور ان کو بھی اپنی ان پیشگوئیوں کے تعلق سے خبر دی ہے۔ ناظرین، عام نجومیوں اور دوسرے لوگوں کی بھی تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض آئندہ زمانے میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے، لیکن انبیاء کرام اور ان لوگوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، جس طرح کہ قرآن آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کی باتوں پر غالب کر دیتا ہے، کثرت کے ساتھ امور غیبیہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ بڑی تحدی کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ سے خبر پا کر آپ کے سامنے یہ پیشگوئی رکھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تحدی کے ساتھ عالمی تغیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا کے سامنے پیشگوئیاں رکھی ہیں، جو اپنے وقت میں بڑی صفائی اور وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی ہیں، جو کہ آپ علیہ السلام کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے، جس کے ذریعے سے زندہ خدا کے زندہ نشانات بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس مختصر تمہید کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا۔ اگر آپ ہمارے اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلا سوال میرا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہے کہ جس طرح میں نے اپنی تمہید میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہونے والے عظیم واقعات اور عالمی تغیرات کے تعلق سے اپنے انبیاء کرام کو قبل از وقوع ان کی اطلاع پیشگوئیوں کے ذریعے سے دے دیتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الہام عطا فرمایا کہ آہ نادر شاہ کہاں گیا۔ اس الہام کی تفصیل اور یہ الہام کس طرح پورا ہوا، اس کی تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں درخواست کروں گا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو سرزمین افغانستان کے تعلق سے بعض علم غیب پر مشتمل پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ آہ نادر شاہ کہاں گیا، یہ 3 مئی 1905 کا الہام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا کیا تو مسلمانوں میں بے انتہا مخالفت شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے علماء نے کفر کے فتوے لگائے، کافر، ملحد، دجال، پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ القاب سے نوازا گیا۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود افغانستان میں جب یہ پیغام پہنچا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح موعود کی دعوت کو قبول کرنے کی بعض احباب کو توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا شاطان تذبحان، گویا کہ آہ نادر شاہ کہاں گیا۔ اس کے تسلسل میں مزید 2 الہام ایسے ہیں جو کہ علم غیب پر مشتمل ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا شاطان تذبحان کہ 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں زیادہ تفصیل سے نہ جاتا ہوا، کیونکہ وقت کی رعایت سے مجھے اصل موضوع پر آنا ہے۔ تو حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب جو حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب کے شاگرد تھے، ان کو پہلے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے یہاں تشریف لائے، قادیان آئے، ملاقات ہوئی، پھر یہ واپس گئے ہیں 1903 میں، تو اس وقت وہاں پر امیر حبیب اللہ خان کی حکومت تھی، اور قاضیوں نے، مولویوں نے، مفتیوں نے مل کے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور آخرکار آپ کو سنگسار کر دیا گیا۔ تو آپ کی شہادت کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب تذکرۃ الشہادتین تصنیف فرمائی، اور اس میں خاص طور پر افغانستان کی سرزمین کے متعلق جو آپ نے بیان کیا، وہ آپ کی کتاب تذکرۃ الشہادتین کی صفحہ 72 سے میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اور کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا، یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ پہلے اس سے غریب عبد الرحمن میری جماعت کا ظلم سے مارا گیا اور خدا چپ رہا، مگر اس خون پر اب وہ چپ نہیں رہے گا اور بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ سنا گیا ہے کہ جب شہید مرحوم کو ہزاروں پتھروں سے قتل کیا گیا تو انہی دنوں میں سخت ہیضہ کابل میں پھوٹا، اور بڑے بڑے ریاست کے نامی اس کا شکار ہو گئے، اور بعض امیر کے رشتہ دار اور عزیز بھی اس جہان سے رخصت ہوئے۔ مگر ابھی کیا ہے، یہ خون بڑی بے رحمی کے ساتھ کیا گیا ہے، اور آسمان کے نیچے ایسے خون کی اس زمانے میں نظیر نہیں ملے گی۔ اس نادان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم شخص کو کمال بے دردی سے قتل کر کے اپنے تئیں تباہ کر لیا۔ اے کابل کی زمین، تو گواہ رہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے درد کے ساتھ اس شہادت کا ذکر فرمایا۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت اس شہادت کے مان بعد کابل میں جو ہیضہ پھوٹا ہے، امیر کے بہت سارے افراد خاندان اس میں مارے گئے اور ہزاروں لوگوں اس کے اندر مارے گئے۔ تو یہ یہاں تک ہی بس نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ امیر حبیب اللہ کا بھائی جو نصر اللہ خان، وہ تختہ اس نے الٹ دیا، اس کو قتل کر دیا اور خود تخت پہ قابض ہو گیا۔ تو اس طرح سے پھر یہ انقلاب خونی تخت کا بھی شروع ہو گیا۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ نصر اللہ خان کو اس کا اپنا بھتیجا امیر حبیب اللہ خان کا جو تیسرا بیٹا تھا، امیر امان اللہ خان، جو کہ آخرکار آخری بادشاہ جو ہے وہ اس شاہی خاندان کا ہوا ہے، اس نے اپنے چچا کو ہٹایا، پا بجولان کیا، قلعے میں قید کیا اور خود تخت پر قابض ہو گیا۔ تو یہ انقلاب حکومت کے اعتبار سے ہوا، وبا پھوٹی، ہیضے کے رنگ میں ایک عذاب آیا، اور ادھر پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور الہام 1906 میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ 3 بکرے ذبح کیے جائیں گے۔ تو یہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہی امیر امان اللہ خان نے بڑے تخت نشین ہوتے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی یہاں پر مذہبی لحاظ سے ہر ایک کو آزادی حاصل ہوگی، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہمارے مربی اور مبلغ محترم نعمت اللہ صاحب جب وہاں پر تبلیغ احمدیت میں مصروف تھے تو ان کے پکڑ کر قید کیا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 1924 کی بات ہے۔ پھر اسی کے زمانے میں امیر امان اللہ خان کے زمانے میں ہی پھر 2 اور ہمارے مبلغین، عبد العلیم صاحب ایک کا نام تھا اور دوسرے ملا نور علی صاحب، ان دونوں کو 1 سال کے بعد پھر شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 پیش گوئیاں اس رنگ میں کابل کی سرزمین میں پیش ہوئیں، اور اتنا ظلم کیا گیا کہ محض مذہبی اختلاف کی بنا پر 5 لوگوں کو شہید کیا گیا وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہ ظلم دیکھ کے برداشت کرنے والا نہیں تھا، تو آخر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ آہ نادر شاہ کہاں گیا۔ اب دیکھیے انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے کہ امیر امان اللہ خان کو ایک شخص نہایت ہی، کوئی بڑا جرنیل نہیں تھا، کوئی بڑا نامی گرامی شخص نہیں تھا، بلکہ انتہائی معمولی شخص تھا جس کا نام حبیب اللہ خان تھا اور عرف اس کا تھا بچہ سکا۔ اس نے بہت معمولی جمعیت کے ساتھ، بیان کیا جاتا ہے کہ قریباً 300 افراد ہوں گے، وہ جبکہ امیر امان اللہ کی فوج بڑی طاقتور فوج تھی، گولہ بارود سے لیس تھی، ہر طرح کے سپاہی اس کے پاس موجود تھے، لیکن بچہ سکا نے اس کا تختہ الٹ دیا اور وہ فوج کسی کام نہیں آئی۔ تو اس زمانے میں پھر یہ امیر امان اللہ خان کا جو جرنیل تھا نادر خان، یہ
1923 کی بات ہے کہ یورپ میں گیا ہوا تھا کسی کام سے، وہاں جا کے فرانس میں یہ بیمار ہو گئے۔ اس زمانے میں جب اس کا تختہ الٹ دیا گیا اور امیر امان اللہ خان کو وہاں سے ہجرت کرنے بلکہ بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، تو لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ نادر خان ہوتا تو شاید حکومت سنبھال لیتا۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب کہ نادر خان کی طرف لوگوں کی توجہ گئی۔ اب ادھر نادر خان جو جرنیل تھا، اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہاں بڑا انقلاب ہو گیا ہے، انارکی پھیل گئی ہے، بد نظمی ہے، ملک میں جو ہے ابتری پھیلی ہوئی ہے، تو یہ کسی طرح سے بیمار ہونے کے باوجود پھر یہ افغانستان واپس آئے، اور ابھی پشاور میں ہی تھے کہ پھر دوبارہ بیماری کا حملہ ہوا۔ پھر کسی طرح بیماری کی حالت پہ ہی افغانستان یہ پہنچے۔ وہاں پر اس زمانے میں اتنی قسم پرسی تھی ان کو کہ آخر کار لوگوں میں اشتہارات پھیلانے کے لیے پریس بھی مہیا نہیں تھا ان کو۔ آخر کار انہوں نے ایک سیکلو اسٹائل مشین جو سستی ملتی تھی وہ لے لی اور اشتہار شائع کیے، اور آخر کار انہوں نے بچہ سکا کا تختہ بھی الٹ دیا اور حکومت پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ دیکھو اب حکومت کو، یعنی بچہ سکا کی حکومت کو میں نے ختم کر دیا ہے، اب جس کو چاہیں آپ بادشاہ بنا لیں۔ تو عوام نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے عجیب بات ہے، بعض لوگوں نے پھپتی بھی کسی تھی کہ الہام تو جیسے کہ اہل حدیث اخبار تھا، امرتسر سے نکلتا تھا مولوی ثناء اللہ صاحب کا، انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ بھئی افغانستان کے جو بادشاہ ہیں ان کا تو شاہ لقب ہوتا ہی نہیں ہے، خان ہی ہوتے ہیں عام طور پر۔ حبیب اللہ خان ہے، نصر اللہ خان ہے، امان اللہ خان ہے اور نادر خان ہے۔ اب یہ الہام تو معلوم ہوتا ہے کہ کابل کی سرزمین سے تعلق نہیں رکھتا، کسی اور کے بارے میں ہوگا۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب عوام نے نادر خان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تو سب سے پہلے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی یہ اعلان کیا کہ آئندہ مجھے نادر خان یا نادر خان شاہ اس طرح کا کوئی لقب نہیں دیا جائے گا، بلکہ عوام الناس مجھے جو ہے نادر شاہ کے نام سے یاد کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی باتوں کو پورا کرواتا ہے۔ تو اس نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ مجھے نادر خان یا شاہ نادر خان یا نادر خان شاہ یہ نہیں کہے گا کوئی، بلکہ سیدھی طرح سے نادر شاہ مجھے کہا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہاں تو خان چلتے ہیں، پھر یہ دیکھیے کہ اسی طرح وہاں کے ایک شخص یہاں ہندوستان آئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ اخبار سیاست کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے اعلیٰ حضرت کا جو ہے نام غلط لکھا جاتا ہے، وہ نادر خان نہیں لکھا جانا چاہیے، بلکہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں نادر شاہ کے نام سے تخت پر بیٹھا ہوں۔ تو اب یہاں تک تو یہ بات آ گئی۔ اب یہ دیکھیے اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کس طرح سے پورا کرتا ہے۔ ایک موقع تو وہ تھا جب کہ بچہ سکا کی سلطنت کا تختہ الٹا گیا اور اس وقت لوگوں نے نادر خان کو یاد کیا تھا۔ تو ایک موقع تو وہ تھا کہ لوگوں نے نادر خان کو یاد کیا، نادر شاہ کو۔ اور ایک موقع اب یہ آیا کہ 4 سال کے بعد ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اپنے محل دلکشا میں یہ کچھ کھیلوں وغیرہ کے جو مقابلے تھے ان کے انعامات تقسیم کر رہے تھے۔ تو یہ طلباء میں سے ہی ایک شخص نے اٹھا اور پستول بالکل کہتے ہیں قریب سے 1 گز کے فاصلے سے اس نے 3 فائر کیے اور نادر شاہ کو شہید کر دیا۔ اور لوگوں میں افراتفری بڑھ گئی، لوگ بھاگ دوڑ کرنے لگے کہ نادر شاہ فوت ہو گئے، نادر شاہ فوت ہو گئے۔ تو یہ موقع تھا کہ جب لوگوں کے زبانوں سے یہ آواز نکلی کہ نادر شاہ کہاں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی قدرت کے سامان پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اپنی بات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات کوئی اتفاق کی بات نہیں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 1905 میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی، اور یہ سن 1929 میں آ کے ساری خبریں پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پہلے الہامات بھی پورے ہوئے۔ 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے شاطان تذبحان، پھر 3 بکرے ذبح کیے جائیں گے، 5 انسانوں کا ناحق خون بہایا گیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے یہ کابل کی سرزمین گر گئی۔ اب دیکھیے حالات کیا ہیں، اس کے بعد سے لے کے اب تک کابل کی سرزمین میں کوئی امن قائم نہیں ہے، ابھی تک وہ حالات وہاں کے ویسے ہی۔
جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اور نادر شاہ کے ساتھ لوگوں کی امیدیں بھی کچھ وابستہ تھیں کہ یہ ملک کے لیے کچھ کرے گا، چنانچہ الہام کے الفاظ سے بھی واضح ہوتے ہیں کہ آہ نادر شاہ کہاں گیا، ایک افسوس کا اظہار ہے. اور برملا لوگوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا بادشاہ ہمارے ملک کے لیے عطا کیا تھا جو کہ ایک مختصر وقت کے بعد ہی ہم سے رخصت ہو گیا ہے. 4-5 سال کے عرصے میں بہت سارے رفاہی کام بھی کیے ہیں، جو افراتفری تھی، بے چینی تھی، اس کو بھی ٹھیک کیا، اور واقعی بہت ساری امیدیں واسطہ تھیں اس سے. جزاکم اللہ شکریہ. کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم موقع دیتے ہیں، ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں ان کا نام پڑھ دیتا ہوں. مکرم رفیع رضا قریشی صاحب، مکرم مظہر انصاری صاحب، مکرمہ خالدہ رانا صاحبہ اور مکرم نور الدین گڈے صاحب. ان سے انشاءاللہ ہم اعلیٰ ترتیب بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب جی. رفیع رضا صاحب اپنا سوال پیش کریں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے چینل کے ذریعے سے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ اور پیغام اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. اس میں تمام جتنے کے احمدیوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور رمضان شریف کی مبارکباد. سوال میرا ایک ہی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہم سنتے چلے آئے ہیں، جس میں ڈھونڈنا ہو تو کون سی حدیث کی ضرورت پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی ہمیں، کس کی طرف سے رہنمائی کرنی ہمیں تاکہ ہم وہ حدیث دیکھ کر بتا سکیں. جزاکم اللہ شکریہ. مولانا مجیب لون صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ 1,24,000 انبیاء کے تعلق سے جو بتایا جاتا ہے کہ حدیث میں ذکر ہے، تو اس کی تفصیل انہوں نے مانگی ہے. حدیث میں تو بعض روایات اس قسم کی آتی ہیں، بعض روایات میں تھوڑا بہت تغیر بھی ہے، مطلب جو تعداد ہے وہ مختلف بھی بیان کی گئی ہے. اور بڑی مشہور حدیث یہ ہے، حوالہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک مسلم بات ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں اور ہر فرقے کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض روایات میں تعداد میں تھوڑا سا فرق بھی ہے، تھوڑی کمی بیشی بھی ہے، اور یہ ایک معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ہر ایک اس حدیث کو جانتا ہے، لیکن حوالہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے. جی پھر اس کی تائید میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں انبیاء کرام جو مبعوث فرمائے ہیں. تو یہ بھی ہمیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. آپ ہمارے جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، الاسلام وغیرہ سے، جہاں سے آپ کو بآسانی اس حدیث کا جو ہے حوالہ مل جائے گا. ہمارے اگلے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم نور الدین گڈے صاحب، جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نور الدین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. سب سے پہلے جو ہے ہمارے خلیفہ خامس کو اور ہمارے قادیان کے علماء کو میرا پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میرا سوال یہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسلام پر 3 زمانے گزرے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ. میں مولانا کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیے، مسیح موعود علیہ السلام کی جب بات کی جائے یا کتاب کا حوالہ ہو تو وہ حوالہ ضرور دینا چاہیے کہ یہ بات آپ نے کس کتاب سے لی ہے، کس اس کی عبارت کیا ہے. جب تک عبارت ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو ہم اس بارے میں تو کچھ بول نہیں سکتے ہیں. معین حوالہ سامنے ہو تو اس کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے. اللہ شکریہ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خود ہی سیاق و سباق کا مطالعہ کریں. مطلب ضرور ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے از خود اس کی تفسیر آگے جا کے بیان فرما دی ہوگی، یا پھر آپ اس کا معین حوالہ ہمارے پروگرام میں پیش کر کے اپنا سوال دوبارہ اگلے پروگراموں میں پیش کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں مکرمہ خالدہ رانا صاحبہ سے، جو کہ جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تمام ٹیم کو اور پورے سب علماء کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور رمضان مبارک. پورے اہل قادیان کو، کیونکہ آج میں نے پہلی دفعہ کال ملائی ہے، کچھ آواز بھی ڈگمگا رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ میاں ہمت دے. تو میرا یہ سوال تھا کہ آج کے حالات میں جیسے پاکستان پہ اتنی ظلم اور اتنی شہادتیں کی جا رہی ہیں، کیا اس وقت کے موجودہ وقت کے لیے کوئی حضرت مسیح موعود نے ہمارے لیے کوئی ایسی پیشن کوئی بتائی ہے جو اس وقت مسلمانوں پہ بھی بہت کڑا وقت ہے؟
تو اس کے لیے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ دو فرقہ چھوڑیں اور ایک اللہ اور اللہ کے امور کو مانیں تاکہ یہ مصیبتیں کم ہو. لیکن پھر بھی اگر ہمارے پیارے مسیح نے کچھ ہمیں مسیح موعود نے اگر کہا ہے تو اس پہ وہ ہمیں تھوڑا سا ہونا چاہیے پتہ تاکہ اس پہ کریں. بہت شکریہ آپ کا مجھے ٹائم دینے کا. جزاکم اللہ شکریہ. میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا. اس تعلق میں یہ عرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آج کل کے جو حالات بن رہے ہیں اس تعلق سے انذار کے رنگ میں بھی اور تبشیر کے رنگ میں بھی بعض پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں. چنانچہ آج کل جو مشرقی وسطیٰ کے جو حالات بن رہے ہیں اس تعلق سے بعض روایات میں بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات میں بھی ذکر ملتا ہے. حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے. انہوں نے اپنی ایک کتاب تذکرۃ المہدی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت ایک عالمگیر تباہی آئے گی جس کا مرکز ملک شام ہوگا. تو ابھی جو حالات بن رہے ہیں ان سے سب واقف ہیں کیا حالات ہیں مشرق وسطیٰ کے اور شام اور عراق وغیرہ کے جو حالات ہیں ان سے سب واقف ہیں. تو یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ پیشگوئی ہے اس میں انہی حالات کا نقشہ کھینچا گیا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام بھی ہے کہ بلائے دمشق یہ ایک جس سے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی کے رنگ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانے میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دمشق پر ایک بلا نازل ہوگی. حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے گزشتہ سال 2013 میں مفصل اس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور مشرقی وسطیٰ میں جو حالات آج کل بن رہے ہیں اس تعلق سے بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. اس بلائے دمشق جو الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس تعلق سے بھی بیان فرمایا تھا. اور یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1925 میں بھی اس قسم کے حالات بنے تھے شام میں. اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور ذکر کیا تھا کہ یہ جو بلائے دمشق والا الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اس وقت بھی پورا ہوا. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ بعض الہامات کئی مرتبہ بھی پورے ہوتے ہیں اور آج کل کا جو حالات ہیں ملک شام میں ان حالات کی وجہ سے یہ الہام ایک بار پھر پورا ہو چکا ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان مسلم ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خاص طور پہ شام کے مسلمانوں کو کہ اگر وہ اسی الہام پر غور کریں تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک مامور کا اللہ تعالیٰ کے ایک سچے مرسل کا الہام ہے جو پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر کیا گیا تھا اور پورا ہو چکا تھا. اور اگر وہ اس الہام پر غور کریں تو یقیناً وہ اس اللہ تعالیٰ کے مامور کو ماننے کی تو ان کو توفیق مل سکتی ہے, اس کی صداقت کو پہچاننے کی اس کو توفیق مل سکتی ہے. اور یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ جو فسادات برپا ہو رہے ہیں ان فسادات سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ زمانے کے مامور اس زمانے کے موعود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حصار عافیت میں وہ داخل ہو جائیں. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح السلام نے تبشیر کے رنگ میں بھی بیان فرمایا ہے. یہ جو عالمی تغیرات کے بارے میں پیشگوئیاں بیان فرمائی عالمی تباہیوں کے بارے میں اس کے ساتھ حضرت مسیح السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان تباہیوں کے بعد ایک وقت پھر ایسا بھی آئے گا جب کل عالم کا بہت ہی کثرت کے ساتھ لوگوں کا رجحان اصل دین کی طرف حقیقی دین کی طرف حقیقی اسلام کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائے گا. اور جوک در جوک انشاءاللہ یہ لوگ پھر احمدیت کو کی صداقت کو پرکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو پہچانتے ہوئے سلسلہ بیعت میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جی جزاکم اللہ تعالیٰ السلام کا ایک ابتدائی الہام اور کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. تو یہ جو زور آور حملے ہو رہے ہیں مسلمان خود آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں ملک شام ہو یا عراق ہو یا لیبیا ہو یا دوسرے ممالک ہیں ان سب پر یہ آفت یہی آئی ہے جب تک کہ وہ خدا کے خلیفہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تب تک یہ بے چینی ان کی زائل نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرم مظہر انصاری صاحب ہیں بہار سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظہر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تمام NTA کے نمائندوں کو بھی میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خلیفہ وقت کو بھی میرے طرف سے NTA کے تعلق سے میرے طرف سے سلام پہنچے. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس بعض زیر تبلیغ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ سوال ہے کہ
یہ جو جمعہ جو ہوتا ہے الوداع جمعہ، اس کے تعلق سے کہیں کوئی حدیث میں یا قرآن میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہے یا تو آپ کے صحابہ نے بھی کبھی کہیں پڑھا ہے خطبہ یہ جمعہ الوداع جمعہ، تو اس تعلق سے اگر کوئی ایسا کوئی حوالہ ہے تو برائے مہربانی یہ پیش کیا جائے۔ جناب شکریہ۔ جمعۃ الوداع کے بارے میں ان کا سوال تھا، میں مولانا کریم الدین صاحب سے۔ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، لوگ سہولت پسند ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس میں شامل ہو جاؤ تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ غلط تصور ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے خلفائے کرام اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی روشنی ڈالی ہوئی ہے کہ احادیث میں کہیں اس قسم کی باتوں کا ذکر نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے منایا ہو، بلکہ اس طرح کا تو لفظ بھی کہیں حدیث میں نہیں آتا جمعۃ الوداع کا۔ ہاں، چونکہ جمعے کا یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس واسطے اب یہ کہتے ہیں کہ اب رمضان کو الوداع کہنا، ابھی روزے ووزے سب ختم کرو، اب جمعہ کی نماز پڑھ لی تو ختم ہو گئی بات۔ تو بھائی بات یہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں ایک رواج بن گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جمعے کی اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ بات یہ درست ہے کہ جمعہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے صورت جمعہ میں ہی اس کا فرمایا ہے کہ ای الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کاروبار سارے چھوڑ دو، جب اذان ہو جائے نماز کو بلایا جائے جمعے کے لیے تو سب کاروبار چھوڑ کے نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو جمعے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جمعۃ الوداع کے طور پر جس کو کہا جاتا ہے، نہ احادیث میں اس کا کہیں ذکر ہے، نہ کوئی سنت نبوی میں اس کا ذکر ہے، نہ صحابہ کرام نے کبھی کہیں یہ کہا کہ جمعۃ الوداع ہے بھئی آؤ فوراً جمعے میں شامل ہو جاؤ۔ جمعے کی اپنی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہ پہلی صدیوں میں تھا نہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ سب بات کی پیداوار ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے متعلق بعض بدعقائد بھی ہیں غیروں میں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سارے سال کی نمازیں جو ہے نا ان کی پوری ہو گئی ہیں، تو یہ سب مختلف بدعات بھی ہیں۔ وہی سہلنگاری کی بات ہے نا کہ سہولت پسندی، سال بھر میں ایک نماز پڑھ لو اس کے بعد ختم، سارے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ تو حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، جن پر نمازیں فرض کی گئیں اور جنہوں نے نمازوں کی تلقین فرمائی ہے، انہوں نے تو ایسی کوئی نمازیں نہیں پڑھیں نہ کہ جو صلاۃ تسبیح ہے اور اسی طرح سے اور بہت ساری بنالی ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف سہلنگاری کی باتیں ہیں کہ سال بھر سوتے رہو ایک دفعہ نماز پڑھ لو، یا سال بھر سوتے رہو ایک جمعۃ الوداع میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اب یہ دیکھیں گے ہم کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، ہم نے تو حیدرآباد میں دیکھا ہوا ہے جامع مسجد مکہ مسجد جسے کہتے ہیں، وہ پوری روڈز بند ہو جاتی ہیں، حالانکہ باقی جمعوں میں اتنا ازدحام نہیں ہوتا۔ جمعۃ الوداع میں آ کر دیکھیں تو سڑکیں سب بند ہو جاتی ہیں، ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ٹھیک ہے، جمعہ پڑھنا اپنی جگہ ثواب کا باعث ہے، لیکن جمعۃ الوداع کے طور پر منانا یا اس کا ایک خاص اہمیت دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ بہت سے ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ لائن پر رہیں، ہولڈ پہ رہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے ایک سوال کو اس وقت اٹینڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی طرف دوبارہ رجوع کریں گے۔ اب محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ زار روس کے متعلق بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، تو وہ کیا الہام تھا اور وہ الہام کس طرح سے پورا ہوا، اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1904 اور 1905 عیسوی میں بعض ایسے الہامات اپنے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے الہامات آپ کے اوپر نازل کیے جن سے ایک خوفناک عالمی تباہی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک اشتہار میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا 1905 میں ایک اشتہار شائع کرتے ہوئے، اس جو تباہی ہے اس کو زلزلے کے طور پہ تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ حادثہ زلزلہ ہو یا کچھ اور ہو، قریب ہو یا بعید ہو، پہلے سے بہت خطرناک ہے، سخت خطرناک ہے۔
اگر ہمدردی مخلوق مجھے مجبور نہ کرتی تو میں بیان نہ کرتا۔ اسی طرح بعض اور الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوئے، موتا موتی لگ رہی ہے، لاکھوں انسانوں کو تہ و بالا کر دوں گا، کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں۔ تو یہ سارے جو الہامات تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے، یہ سارے ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتے تھے اور اس طرف اشارہ کرتے تھے کہ ایک عنقریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں ایک بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ چنانچہ 1914 عیسوی سے لے کر 1918 عیسوی تک جو پہلی جنگ عظیم لڑی گئی، اس میں یہ سارے نشانات، سارے الہامات، ساری پیشگوئیاں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ لاکھوں انسان اس میں مارے گئے، 80 لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے لوگ اس میں مارے گئے، اور اس جنگ میں بحری قوت کا ایک خاص کردار تھا، بڑے بڑے جہاز، جنگی جہاز اس میں استعمال کیے گئے جنگ کے لیے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام کہ کشتیاں چلتی ہیں تاہوں کشتیاں، یہ پورا ہوا۔ انہی الہامات اور انہی پیشگوئیوں کے تسلسل میں یہ جو زار روس کے بارے میں پیشگوئی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک نظم میں بیان فرمائی تھی۔ وہ طویل نظم ہے، چند ایک اشعار میں اس میں سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو نہایت ہی غیر معمولی حیثیت کے حامل اشعار ہیں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان اشعار کو رقم فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، آئے گا قہر خدا سے خلق پر ایک انقلاب، ایک برہنہ سے نہ یہ ہوگا کتاب آندھے اظہار، ایک جھپک میں یہ زمیں ہو جائے گی زیر و زبر، نالیاں خون کی چلیں گی جیسے آب رود بار، رات جو رکھتے تھے پوشاکیں برنگ یاسمن، صبح کرے گی انہیں مثل درختان چنار، خون سے مردوں کے کوہستان کے آب رواں، سرخ ہو جائیں گے جیسے ہو شراب انجبار، مزمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب جن و انس، زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو آخری مصرع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو میں نے اشعار پیش کیے اس میں بیان ہوئی کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ یہ زار روس ایک ایسا بادشاہ تھا، باقی بادشاہوں کو چھوڑ کر صرف زار روس کی حالت زار کی پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور یہ ایک بہت ہی بڑا طاقتور اور بہت ہی باوجاہت بادشاہ تھا، اور خاص طور پہ یورپ میں اس زمانے میں اس جیسے کسی بادشاہ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشگوئی بیان فرمائی 1905 میں، اس زمانے میں جو زار روس کا فرمانروا تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نکولس ثانی۔ 350 سال کے عرصے سے یہ خاندان روس پر حکومت کر رہا تھا، اور 200 چھوٹی بڑی قوموں پر ان کی حکومت تھی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ الہامات بیان فرمائے، یہ پیشگوئیاں بیان فرمائیں، اس زمانے میں روس کی حالت بہت خراب تھی، بہت ابتر تھی، فقر و فاقہ اور غربت کا دور دورہ تھا، غلامی کا دور دورہ تھا ہر طرف۔ لیکن 1905 میں جب یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، اسی زمانے میں کچھ اصلاحات بھی اس زار نے کی۔ بعض پریس کو کچھ آزادیاں اس نے دی، پارلیمنٹ منتخب کرنے کا اعلان کیا، اور پارلیمنٹ منتخب ہوئی، 2-3 بار پھر پارلیمنٹ منتخب ہوئی اور برطرف ہوتی رہی۔ تو کچھ اصلاحات اس طرح سے اس نے کی، اور جنگ جو 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 تک ہوتی رہی، اس جنگ کے دوران یہ حالت زار جو اس زار کی تھی وہ سامنے آئی۔ ہوا اس طرح کہ جب یہ جنگ، پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی 1914 میں، تو روس کے لیے یہ جنگ شروع میں ہی بہت ہی تباہ کن ثابت ہوئی۔ لاکھوں اس کے جو سپاہی تھے، فوجی تھے، دشمن کی قید میں چلے گئے، لاکھوں فوجیوں کی مرہم پٹی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو ایسے حالات میں زار نے جنگ جو تھی وہاں کے محاذ پر جانے کا پروگرام بنایا، دورہ کیا اور وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ دورے پر جنگ کے محاذ پر چلا گیا تو پیچھے سے جو پارلیمنٹ اس وقت منتخب تھی، اس کے صدر نے اس کو تار بھیجا کہ جو کرنا ہے ابھی کر لو، کل تک بہت دیر ہو جائے گی۔ اس تار کے جواب میں زار روس نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ کو ہی برطرف کر دیا۔ تو اس کے اس قدم کو پارلیمنٹ نے بہت ہی مایوس کن قدم کے طور پر دیکھا، اور زار روس کو ہی برطرف کر دیا اور ایک عبوری حکومت قائم کر دی، اور اس عبوری حکومت نے اس زار کو گرفتار کیا، اور یہاں سے وہ حالت زار جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی اپنے شعر میں، اپنی اس پیشگوئی میں، یہاں سے وہ حالت زار شروع ہوئی۔ چنانچہ اس کو قید کیا گیا۔ مارچ 1917 عیسوی میں اس کو یہ اعلان لکھ کے دینا پڑا کہ اب میں یا میرا جو خاندان ہے وہ روس کے تخت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔
उस वक्त उसका ये ख्याल था कि मेरी जो करोड़ों रुपए की जायदाद है उसके सहारे मुझे बाकी ज़िंदगी जीने की इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला का ये इल्हाम पूरा होना था। अल्लाह ताला ने जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये पेशगोई अता फ़रमाई थी, ये पेशगोई पूरी होनी थी, उसकी हालत इज़ार होनी थी। इस ज़माने में शुरुआत में जो बादशाह था उस वक्त वो शाही ख़ानदान का ही एक शहज़ादा था, उसने इसके साथ अच्छा सलूक किया, कोई ख़ास इसको तकालीफ़ नहीं पहुँचाई। लेकिन कुछ माह के बाद उस बादशाह को एक और हुकूमत पर कब्ज़ा किया, एक और हाकिम ने, और एक और हाकिम बना रूस का, उसने इसके साथ मज़ालिम ढाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी उसने भी ऐसे मज़ालिम इसके साथ नहीं किए जो इंसानियत सोज मज़ालिम कहलाए जा सकते। उसके चंद माह बाद एक और हुकूमत कायम हुई, एक और हाकिम हुकूमत पर काबिज़ हुआ, तो उसने फिर इसके साथ जुल्म तशद्दुद का एक बहुत बड़ा और वसी सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ़ जगहों में इसको भेजा गया, कैद कराया गया, कभी एक जगह भेजते थे, कभी किसी और जगह भेजा जाता था। उसकी बीवी और उसकी बेटियों का उसके सामने बेहुरमती की गई और उनके साथ नहायत ही बहीमाना सलूक उसकी आंखों के सामने किया गया। तंग कोठरियों में उसको रखा गया, ऐसी कोठरियों में जहाँ चूहे के बिल और परिंदों के घोंसले होते थे, वहाँ इसको कैद करके रखा गया। फिर बिलाखिर इसको एक और शहर में मुंतकिल कर दिया गया और 2 कमरों के एक बोसीदा मकान में उसको कैद करके रखा गया, जहाँ पर उसको पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 बार सियाह आटे की चंद रोटियाँ और चंद सब्जियों का एक गाढ़ा शोरबा उसके सामने पेश कर दिया जाता था। और उसका ख़ानदान भी उसके साथ था, उसकी बेटियाँ और उसकी बीवी, ये भी सब उसके साथ कैद थे। तो ये हालात उसके साथ हो रहे थे। और बिल आखिर फिर वो रात आई जब एक नकाब पोश कमांडर उसको जगाने के लिए आया और उसके ख़ानदान को जगाने के लिए आया। उसने आवाज़ दी कि शहर में बलवा हो गया है, बागियों ने बलवा कर दिया है, आप तहखाने में आ जाएं, उसके बाद आपको किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। बताया जाता है, वाक़यात बताते हैं कि बहुत ही सरासमगी की हालत में, नहायत ही घबराहट की हालत में ये पूरा ख़ानदान उठा, ज़ार भी, उसकी बीवी भी और उसकी बेटियाँ भी। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया था, एक ब्रहना से ना होगा किताब बांधे इज़ार, रात जो रखते थे पोशाकें बरंगे यासमन, सुबह करेगी इन्हें मिसले दरख्ताने चिनार। ये हालात उनके साथ हो रहे थे, अपने कपड़े भी नहीं संभाले जा रहे थे उनसे। नहायत ही घबराहट की हालत में वो उठे सब और तहखाने में चले गए। और जो ही तहखाने में पहुँचे, जो बलवाई थे वो पहुँच गए और उन्होंने ललकार कर इनको कहा, इसके ख़ानदान को भी, इसको भी मुखातिब करके, कि तुम्हारे हामियों ने बहुत बचा लिया तुम्हें, अब तुम नहीं बच सकते, अब मौत के लिए तैयार हो जाओ। चनाचे उनमें से एक ने उसके ज़ार के ऊपर फायर कर दिया, गोली जिस्म के आर पार हो गई और वहीं ढेर हो गया। उसके बाद जो उसकी बीवी थी और उसकी बच्चियाँ थीं, वो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे के पीछे छुपने लगी, लेकिन उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई गई और वहीं सबको ढेर कर दिया गया। और फिर उन लाशों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर उनको जला दिया गया और उनकी हड्डियां जो है एक नामालूम जगह पर दफना दिया गया। और 1993 तक ये पता नहीं था कि ज़ार और उसके ख़ानदान की हड्डियों को कहाँ दफनाया गया। 1993 में एक कब्र की दरियाफ्त होने पर उसका DNA टेस्ट करने के बाद फिर मालूम हुआ कि यहाँ पर ज़ार को दफनाया गया था, ज़ार के ख़ानदान को दफनाया गया था, उनकी हड्डियों को दफनाया गया था। तो ये मुख्तसरन चंद बातें मैंने इस हवाले से बयान की है कि किस तरह इस ज़ार का हाल हुआ और किस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की लफ्ज़न ये पेशगोई पूरी हुई कि ज़ार भी होगा तो होगा और उस घड़ी बहाल ज़ार। ये पेशगोई इस रंग में पूरा होना जहाँ इस बात को ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला ने जो आलिमुल गैब खुदा है, उसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इसके बारे में पहले से खबर दी थी। और इस पेशगोई के पूरे होने की सूरत में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत भी रोज़ रोशन की तरह ज़ाहिर होगी। जज़ाकमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ार रूज़ के ताल्लुक़ से जो पेशगोई फरमाई है, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी होती हमें नज़र आती है मुस्तक़बिल में, आइंदा ज़माने में, तो इससे वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला का हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ एक पुख्ता ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को आइंदा ज़माने में होने वाले अहम वाक़ियात के ताल्लुक़ से क़ब्ल अज़ वक़ू उनकी ख़बर देता था, जो कि दरअसल सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत की एक अज़ीम शान दलील है। इस वक्त कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स हैं हमारे साथ। मुकर्रम फ़हीम अहमद साहब हैं, मुकर्रम मुनीर साहब हैं और मुकर्रम के सुल्तान साहब हैं। इन सब से इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकर्रम मुनीर साहब से, जो कि ओमान से इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मुनीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो
پیارے آقا کی خدمت میں نہایت ادب اور محبت سے اسلام پیش کرتا ہوں، اور باسیان دارالنعمان قادیان کو بھی بہت زیادہ محبت بھرا سلام قبول ہو سے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکات سے نوازے، اور آپ سب کو رمضان بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ جی، میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ جو سرزمین افغانستان ہے، اگر اللہ کرے کہ وہاں پہ خدا تعالیٰ اپنے حقیقی دین کے جھنڈے کو بلند سے بلند کرتا چلا جائے، اور وہ دن بہت جلد آئے جب اپنے حقیقی دین کے جھنڈے کو پوری دنیا پہ غالب فرمائے، تو انشاءاللہ جیسا کہ غلبہ تو اسلام کا ہونا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، اگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کرے احمدیت کا جو پودا ہے وہ ایک تناور اگر درخت بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں احمدیت کو ویج کر دیتا ہے، تو کیا وہاں پھر اس سرزمین پہ امن آ جائے گا؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے سرزمین کابل میں جو خون ناحق بہایا گیا، تو اس سے کہیں زیادہ تو مکے کی سرزمین میں خون بہایا گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا گیا، خواتین کو شہید کیا گیا۔ تو ایسے وقت میں جب اسلام کا غلبہ ہوا، مکہ فتح ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیک جنبش لب معاف فرما دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا جو بلال کے جھنڈے تلے آئے گا وہ بھی امن میں، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ بھی امن میں، جو خانہ کعبہ میں جائے گا وہ بھی امن میں۔ تو عفو عام کا اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اب تو یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ فرمایا ہے کہ تو خدا کی نظر سے گر گئی ہے، یہ نہیں کہا کہ بالکل ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کا مورد رہے گی، بلکہ اللہ کرے کہ ان لوگوں کی عقلیں معمور زمانہ کو شناخت کرنے کے قابل ہو جائیں اور وہاں احمدیت رائج ہو جائے، تو ایسی صورت میں لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مغفرت کے درمیان حائل ہو سکے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، ابھی حضرت امیر المومنین نے بھی خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر فرمایا تھا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور جا کے ایک راہب سے پوچھا کہ کیا کوئی میری بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنا بدبخت جس نے 99 قتل کیے ہیں، ایسے کی تو کوئی بخشش نہیں۔ اس نے کہا چل تجھے بھی میں قتل کرتا ہوں، 100 پورے ہو گئے۔ اور جب وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کی زمین کی طرف، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا سلوک یہ کیا کہ اس زمین کو تھوڑا سکیڑ دیا، اور جس گناہوں کی زمین کی طرف سے وہ آیا تھا اس کو ذرا بڑا کر دیا۔ اور فرشتوں میں جب جھگڑا ہوا تو ایک نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں زمین ناپ لو، کس زمین کے قریب تھا اس کے مطابق اس کو، اگر یہ مغفرت کی زمین کی طرف قریب ہے تو اس کو جنت والے لے جائیں، اور اگر یہ گناہوں کی سرزمین کی طرف اس کا قرب بنتا ہے تو جہنم والے لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکیڑ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ تو افغانستان کی سرزمین ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ تب جب تمام مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں گی، اور جب کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ ان کو امن اور سلامتی کے لیے سوائے خلافت کے جھنڈے تلے آنے کا، تو تب اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی رحمت کا سایہ ان پر بھی کرے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم کے سلطان احمد صاحب ہیں تیما پور کرناٹک انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلطان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ عرفان احمد عرف سلطان، سب سے پہلے پیارے آقا کی خدمت میں محبت بھرا سلام عرض ہے، اور ایم ٹی اے کی ٹیم کو بھی خاکسار کی طرف سے محبت بھرا سلام عرض ہے، وعلیکم اور السلام کی ٹیم کو بھی محبت بھرا سلام عرض ہے۔ السلام، شکریہ میرا جناب۔ سوال تھا، یاتی کا من کل فجل عمیق و یاتون من کل فجل عمیق، اس پر تھوڑی اختصار کے ساتھ روشنی ڈالے۔ شکریہ جناب، جزاکم اللہ۔ یہ بھی دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا ایک الہام ہے۔ میں مولانا مجیب لون صاحب سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جی جزاک اللہ۔ ایک بہت ہی عظیم الشان الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو پیشگوئی کا رنگ بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یاتی کا من کل فجن عمیق و یاتون من کل فجن عمیق، کہ بہت دور دراز علاقوں سے تیرے پاس نصرت آئے گی، اور دور دراز علاقوں سے تیرے پاس لوگ اس کثرت سے آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ابتدائی الہام ہے، یہ شروعاتی دور کا الہام ہے۔ اس دور کا الہام
جب قادیان کی یہ حالت تھی کہ چند دکانیں یہاں ہوتی تھیں، چند لوگ یہاں رہتے تھے، جو ضرورتی زندگی کی بعض اشیاء ہوتی تھیں وہ بھی یہاں نہیں ملتی تھی، ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہامات کیے کہ آپ کے پاس نصرت دور دور سے آئے گی اور لوگ بھی کثرت کے ساتھ آپ کی طرف دور دور سے آئیں گے، اس قدر کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ پھر ایک اور الہام ہے جو اسی الہام پر مزید روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد ایسے لوگ کریں گے جن پر ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ جو جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بعد سے لے کر اب تک کا جو دور ہے، وہ ہر روز ہر پل اس الہام کو پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ دور دور علاقوں سے نصرت بھی آئی اور دور دور کے علاقوں سے کثرت سے لوگ بھی یہاں قادیان میں تشریف لے آئے، اس قدر کے راستوں میں گڑھے پڑنے کا جو ذکر اس الہام میں ہے وہ بھی پورا ہو گیا۔ نصرتیں ایسی کہ بعض لوگ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کسی دینی ضرورت کے لیے تحریک فرمایا کرتے تھے کہ چندے کی ضرورت ہے کسی خاص ضرورت کے لیے، کسی خاص کتاب کی اشاعت کے لیے وغیرہ، اور کسی مخصوص شخص کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قدر ضرورت ہے، تو وہ بجائے اور اس کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ اپنی جماعت میں جا کے تحریک کریں چندے کے لیے۔ تو ایسے لوگ تھے وہ کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی جماعت میں جا کے چندے کی تحریک کریں، وہ خود اس کا انتظام کرتے ہیں، اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر وہ رقم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہوتی ہے کسی دینی کام کے لیے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو تحریک کریں، ان کو جب اس بات کا پتہ لگتا ہے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے واقعات ہیں جو دینی مالی نصرت کے، دینی نصرت کے جماعت احمدیہ میں موجود ہیں کہ بھری پڑی ہے تاریخ، اس کو مختصر چند لمحات میں اس کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو مختصر یہی عرض کروں گا ایک بار پھر کہ نہایت ہی ابتدائی دور کا الہام ہے، اور آج تک ایسا نہیں ہے کہ ایک بار یا دو بار یہ الہام پورا ہوا، آج تک یہ الہام پورا ہوا۔ ہر جلسہ سالانہ جو ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی ممالک میں ہمارے جلسہ سالانہ منعقد ہوتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بنفس العزیز بنفس نفیس بعض جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ ان جلسوں کی جو رونقیں ہوتی ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں مختلف ممالک سے لوگ تشریف لا کر اس جلسے میں شرکت کرتے ہیں، وہ اس الہام کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر فرد اس میں سے جو بھی جلسے میں شرکت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کیے ہوئے اس الہام یاتون من کل فج عمیق کا مصداق ہوتا ہے اور اس کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا کافی تفصیل جواب تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم پروفیسر افتخار احمد صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ افتخار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اہل قادیان کو اسلام پیش کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 5 سال پہلے ہم ایک وفد لے کے گئے تھے غیر احمدیوں کا، اہل حدیث کا، اس میں ایک ان کے جید عالم بھی تھے اہل حدیث کے۔ تو دارالضیافت میں ہمارا پروگرام تھا، رات لیٹ تک چلتا رہا، اس کے اگلے دن پھر پروگرام ہمارا شروع ہوا تھا، جس میں جامعہ احمدیہ کے استاد مکرم شبیر ثاقب صاحب بھی موجود تھے اور بعد میں وشر کالو صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ تو بحث چل رہی تھی، تو جو مخالفین ہیں جو اہل حدیث کے عالم تھے انہوں نے کہا جی کہ وفات مسیح کی بات ابھی نہ کریں کیونکہ یہ موضوع ہمارا چل رہا تھا۔ تو شبیر ثاقب صاحب نے جو پروگرام میں بھی روک دیا، وہ کہا کہ الحمدللہ کہ میں آج پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں کہ آپ وفات مسیح کے قائل ہو رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی ہے کہ میرے دعوے کو ابھی 300 سال پورے نہیں ہوں گے تو مخالفین اپنے عقائد سے تائب آ جائیں گے۔ اس کی برائے مہربانی ذرا وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ جناب۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے فرمایا کہ میرے دعوے کے ابھی 3 سال کا عرصہ نہیں گزرا ہوگا کہ لوگ وفات مسیح کے عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل میں مولانا کریم صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشہور حوالہ ہے، اور تذکرۃ الشہادتین جس کا کہ بھی ذکر ہوا، اس میں حضور نے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ مسیح کی زندہ ہونے کا جو عقیدہ رکھنے والے ہیں، کیا مسلمان اور کیا عیسائی، ابھی 300 سال پورے نہیں ہوں گے کہ اس غلط عقیدے سے سخت ناامید اور بدظن ہو کر اس غلط عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا
میں تو ایک تخم ریزی کرنے کے لیے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مسیح ناصری علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو بڑی سخت تکالیف اٹھانی پڑی، 300 سال تک ان کو غاروں میں چھپنا پڑا، یہاں تک کہ جب کانسٹنٹائن یا قسطنطین جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ روم کا بادشاہ عیسائی ہوا تو پھر یہ باہر نکلے ہیں۔ تو 300 سال کے بعد پھر ان کو باہر آنے کا موقع ملا، پھر یہ دنیا میں پھیلتے رہے۔ لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی تو 125 سال ہوا ہے اس جماعت کو قائم ہوئے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے 204 ممالک میں بڑی مضبوط شاخیں ہماری قائم ہو گئی ہیں، اور دن بدن یہ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے مخالفین اور معاندین اس کو روکنے کے لیے، کچلنے کے لیے، اس کے ہر لحاظ سے ناکام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہر مولوی اور ملا ثواب کی بات سمجھتا ہے کہ احمدیت کی مخالفت کرے جھوٹے الزامات لگا کر اور لوگوں کو بدظن کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو وفات، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اہل حدیث کے مولوی صاحب نے کہا کہ وفات مسیح کی بحث نہ کریں، اب وفات مسیح کی بحث کرتا کون ہے؟ ابھی دیکھیے یہ دیوبندیوں نے خاص طور پر یہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ مرزائیوں سے یا قادیانیوں سے بات کرنی ہے تو کوئی وفات مسیح ختم نبوت پہ بات نہیں کرنی ہے، صرف سیرت مرزا پہ بات کرو، اس واسطے کہ وہاں ان کو گالیاں دینے کا موقع مل جاتا ہے، سیرت پہ الزام لگانے کے موقع مل جاتے ہیں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو لے کر اچھالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو اب یہ اپنا ہتھیار چھوڑ بیٹھے ہیں، سوائے اس کے کہ آج کل کے بعض ایسے مولوی جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفاد پرست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں وہ کہتے ہیں قیامت تو آئے گی لیکن نبی نہیں آئے گا، لیکن دوسری طرف وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے ضرور۔ تو اب یہ دوغلا قسم کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مانتے ہیں کہ نبوت ختم بھی ہوگی، اور پھر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وفات مسیح کی بحث کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تو ہتھیار ڈال بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب رہ گیا ختم نبوت کا مسئلہ، تو وہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس واسطے کہ جب ایک طرف تو نزول مسیح کے وہ قائل ہیں اور دوسری طرف ختم نبوت کے قائل ہیں، تو یہ دونوں عقیدوں میں تضاد ہے، اور یہ تضاد اسی وقت دور ہو سکتا ہے جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کردہ اصول کے مطابق ختم نبوت کی وہ تشریح کی جائے جو کہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ النساء کی 70ویں آیت ہے، اس میں 4 درجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ عقدہ تو حل ہوا سمجھیں، اب یہ ہے کہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو فرمانا ہے کہ ابھی 300 سال پورے نہیں ہوں گے، تو ابھی تو 125 سال پورا ہوا ہے، آپ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی یقیناً پوری ہوگی، اور 300 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وفات مسیح کا تو مسئلہ ہی چھوڑیے، دوسرے جتنے بھی عقائد ہیں احمدیت کے عقائد کے مطابق جب تک قرآن مجید اور احادیث کی تشریح نہیں کریں گے دنیا میں اسلام کو یہ غالب نہیں کر سکتے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اس کے علاوہ بھی حیات مسیح کے عقیدے سے کیا عیسائی اور کیا مسلمان اس وقت بہت بیزار ہیں، قبر مسیح کے تعلق سے انکشافات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور ویٹیکن میں بھی بعض متضاد بیانات آئے دن شائع ہوتے رہتے ہیں حیات مسیح کے عقیدے کو لے کر۔ تو ابھی بھی عیسائی دنیا میں اور مسلمانوں میں یہ عقیدہ حیات مسیح کا زائل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی فرما کر ابھی جیسا کہ بتایا گیا 125 سال ہی پورا ہوا ہے، تو انشاءاللہ جب 300 سال کا عرصہ مکمل ہو جائے گا تو یہ عقیدہ جو حیات مسیح کا ہے یہ بالکل دنیا سے زائل ہو جائے گا، اور کوئی نہیں ہوگا جو کہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہوگا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم فہیم احمد راشد صاحب، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فہیم احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کو نور کا بڑا سلام، اور اہل قادیان کو بڑا سلام، اور سب غیر کی ٹیم کو وعلیکم السلام۔ میرا 2 سوال ہے۔ ایک تو سوال ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکٹر صاحب کا انجام اور کا ڈیولپ صاحب کا یہ طاقت کا
निशान है, इसका तज़किरे में कोई जिक्र मिलता है? और दूसरा ये कि जो गैरत जमात इराक का वाक़या मानते हम तो रूहानी मानते, इसके कोई वजूद? आपकी आवाज़ हमें वाज़े तौर पर नहीं मिल सकी है, हमें आपका सवाल समझ नहीं आया। हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बहुत से टेलीफोन कॉलर्स हैं, वक्त की रियायत से हम आपको भी मौका देंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने प्रोग्राम का एक सवाल करना चाहता हूँ मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन शाहिद से कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मलिका विक्टोरिया के ज़माने में अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़वाल के ताल्लुक़ से ये पेशगोई फरमाई कि सल्तनत बरतानिया ता 8 साल बाद अज़ां ज़ौफ़ फ़साद व इख्तिलाल। इस पेशगोई की क्या तफसील है? मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रोशनी डालें इस पर। बात यह है कि मलका विक्टोरिया जब हिंदुस्तान आई थी तो ये 20, 21, 22 जून 1897 को हिंदुस्तान भर में जो है वो 60 साला जुबली मनाई गई थी, और उसमें फिर बहुत सारे जलसे भी हुए और गरीबों को खाना खिलाया गया, चिरागां किए गए। कादियान में भी 20 तारीख को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मलका के कबूल इस्लाम के लिए दुआ करवाई। फिर 21 तारीख को जो है गरीबों में खाना खिलाया गया। फिर 22 तारीख को इसी तरह से चिरागां किया गया कादियान में भी। तो इस लिहाज से मसीह मऊद, दुनियादारों ने तो सिर्फ जलसे जुलूस किए, खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ बाँटी वगैरह, लेकिन मसीह मऊद अलैहिस्सलाम चूँकि खुदा के मामूर थे, इन्होंने इस मौके को गनीमत समझते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये किया कि मलका विक्टोरिया की खिदमत में तोहफ़े कैसरिया के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें तसलीस का रद्द किया और कफ़ारे का रद्द किया, और साथ फरमाया कि इस्लाम की तालीमात नहायत माकूल हैं और अल्लाह ताला की तरफ से बयान करदा जो हक़ायक़ हैं उनको कबूल करके इस्लाम कबूल करें। जिस तरह के सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जब बादशाहों को खतूत लिखे कि असलिम तस्लिम, कि तुम इस्लाम कबूल करो तो अमन में आ जाओगे, इसी तरह मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मलका विक्टोरिया को दावत दी, और साथ भी ये भी तजवीज़ रखी कि देखो कैसर रोम सोम जो बादशाह थे, उन्होंने ईसाइयों के 2 फ़िरके, जो कि एक तौहीद परस्त थे और दूसरे जो है वो तसलीस के कायल थे, इन दोनों के दरमियान मुबाहिसा करवाया था, और आखिरकार तौहीद परस्ती की तरफ उनका जहन मायल हुआ और उसको उन्होंने तरजीह दी थी। इसी तरह मसीह सलाम ने ये तजवीज़ रखी कि ए मलिका, तुम्हें भी ये चाहिए कि कैसर रोम सोम की तरह से तुम भी एक लंदन के अंदर ऐसा जलसा मुनक़िद करो जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हों और उसमें अपने अपने मज़ाहिब की जो खूबियाँ बयान करें, और मैं भी अपना मज़मून उसमें सुनाऊँगा। लेकिन मलका की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो फिर आपने 2 साल के बाद मज़ीद एक किताब और लिखी, सितारा कैसरिया के नाम से। मज़मून करीबन वही मिलता जुलता था, लेकिन अंदाज़ आपने बदल दिया उसमें। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मलका विक्टोरिया को जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तबलीग इस्लाम की, ये दोनों किताबें एक ही पहलू के 2 चेहरे हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस तरह से। तो आपने इत्माम हुज्जत के लिए उसको ये कहा। 1892 की बात है कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को ये इल्हाम हुआ कि सल्तनत बरतानिया ता 8 साल बाद अज़ां ज़ौफ़ फ़साद व इख्तिलाल, कि 8 साल तक इनका ज़ोर और उरूज कायम रहेगा, उसके बाद इनका ज़वाल शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये घटने शुरू हो जाएंगे। चुनांचे हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खुतबा जुमा में जो 29 मार्च 1929 का है, उसमें इस बात का ज़िम्नन ज़िक्र फरमाया हुआ है कि देखो, सल्तनत बरतानिया की का जो उरूज का ज़माना है, जो फैलने का ज़माना है और इंतहाई ताकत हासिल करने का ज़माना है, एक औरत के ज़माने से शुरू होता है जो मलका एलिज़ाबेथ है, और इसका जो ज़वाल शुरू हुआ है वो भी एक औरत के ज़रिए से शुरू हुआ जो मलका विक्टोरिया है। अब ये देखिए किस तरह से अल्लाह ताला ये सामान करता है कि 1892 में हुजूर ने ये पेशगोई फरमाई, 8 साल का अरसा अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये 1900 का अरसा बन जाए, और मलका विक्टोरिया की वफ़ात 22 जनवरी 1901 को होती है। तो गया कि मलका विक्टोरिया की वफ़ात के साथ ही सल्तनत बरतानिया का ज़वाल शुरू हो गया। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही ये नेशनल कांग्रेस का वजूद अमल में आ चुका था, मुस्लिम लीग का वजूद अमल में आ चुका था, हिंदुस्तान में एक आज़ादी की फ़ज़ा की लहर शुरू हो गई थी।
تو اس طرح سے کہ سلطنت برطانیہ میں پھر آہستہ آہستہ زوال کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان 1947 میں جا کے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک پاکستان بن گیا، ایک ہندوستان رہ گیا. اسی طرح سے اس کے علاوہ ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا. دنیا بھر میں ان کی کالونیاں موجود تھیں، افریقہ میں بھی تھیں اور دوسرے جزائر میں بھی تھیں، ہندوستان میں بھی تھیں. تو اس لحاظ سے جب ہندوستان سے ان کا زوال شروع ہوا، یہاں آزادی کی لہر زوروں سے چلنی شروع ہو گئی اور آخرکار ان کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ ساری کالونیاں جو ہیں ان کی وہ ختم ہو گئیں اور صرف آ کر یہ برطانیہ میں سمٹ کے اب رہ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ کا یہ الہام جو 1892 میں آپ کو ہوا تھا کہ 8 سال تک ان کا یہ عروج قائم رہے گا، 8 سال کے بعد ان کا زوال شروع ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ 22 جنوری 1901 میں جب ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ زوال شروع ہوا، تا آ کے یہ ساری دنیا سے سمٹ کر صرف برطانیہ میں رہ گئے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ الہام بڑی شان و شوکت سے پورا ہوا. الحمدللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، میں ان کے نام پڑھ دیتا ہوں. مکرم رمضان بھٹو صاحب ہیں پاکستان سے، مکرم عبدالرؤف صاحب ہیں جرمنی سے، اور ڈاکٹر انعام جاوید صاحب ہیں پاکستان سے. ان تینوں سے انشاءاللہ ہم الگ ترتیب بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم رمضان بھٹو صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے سوال کیا تھا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ازالہ اوہام کتاب میں نا پیشگوئی ہے کہ میں نے دیکھا، میں عین شہر لندن میں کھڑا ہوں ممبر پر اور انگریزی زبان میں خطبہ دے رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لندن ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ اسی طرح آپ نے بیعت لیتے وقت لدھیانے کو منتخب کیا، تو کیا اس کے اندر کوئی مواصلت ہے؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ. مولانا مجیب لون صاحب سے میں درخواست کروں گا. ایک تو ان کا سوال یہ ہے کہ لندن میں دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خطبہ دیتے ہوئے، یہی سوال ہے؟ تو اس تعلق سے میں یہ عرض کروں گا، ان کا سوال یہ ہے کہ لندن ہی کیوں چنا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. جیسا کہ ہم بعد کے واقعات سے ہمیں پتہ لگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 خلفاء، حضرت خلیفۃ بلکہ 4 خلفاء، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی، حضرت خلیفۃ المسیح رابع بھی، اور اب حضرت خلیفۃ المسیح خامس قید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز لندن تشریف لے گئے ہیں. اور جو خطبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نے اپنے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، ان کی جانشینی میں 4 خلفاء لندن میں یہ خطبات یا تقاریر یا خطابات ارشاد فرما چکے ہیں. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ جو رویا دکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بفضل ہی پوری ہوئی، اور نہ صرف پوری ہوئی بلکہ مسلسل پوری ہو رہی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح خامس قید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز وہاں سے خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، خطابات ارشاد فرما رہے ہیں جلسہ سالانہ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر. اور اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس قید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز لندن کی پارلیمنٹ میں بھی جا کے بھی خطاب فرما رہے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ انگریزی زبان میں خطاب کر رہا ہوں. تو یہ بات بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام کی خلفاء کے ذریعے پوری ہوئی، کئی بار ہوئی، اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بات، یہ رویا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دکھائی گئی پوری ہو رہی. دوسرا سوال ان کا لدھیانہ کے متعلق تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لدھیانہ کو ہی کیوں اختیار کیا؟ لدھیانہ میں ہی بیعت کیوں حضرت مسیح علیہ السلام نے لی، اس تعلق سے ان کا دوسرا سوال تھا. تو اس تعلق میں مختصراً یہ عرض ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی ہے کہ جو آنے والا مسیح ہوگا وہ دجال کو باب لد میں پکڑ کر اس کو قتل کرے گا اور اس کو ہلاک کرے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بہت بڑا عظیم شان کام یہ تھا کہ دجال کو قتل کریں. اور دجال کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی اقوام جو دجل پھیلا رہے ہیں اور عیسائیت کے جو عقائد ہیں، جو دجالیت کی بنیاد ہیں، ان کو پاش کرنا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کام تھا. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق لدھیانہ میں جب بتایا جاتا ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز آئے اور انہوں نے جو اپنے مذہب کا پرچار شروع کر دیا، مذہب کی تبلیغ شروع کر دی، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے لدھیانہ سے اس کا آغاز کیا. تو لدھ اور لدھیانہ میں مطابقت ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی جگہ سے اس مہم کا آغاز کیا اور اس جماعت کی بنیاد ڈالی جس نے آئندہ دجال کے خلاف برسر پیکار رہنا تھا دلائل کے میدان میں. اس لیے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لدھیانہ کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اور وہاں جماعت احمدیہ کی بنیاد. جزاکم اللہ تعالیٰ ایک ظاہری وجہ میں اور ذرا تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر لندن جو دکھایا گیا، اس میں ایک دو باتیں یاد رکھنے والی یہ ہیں کہ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور تھا انگریزی حکومت تھی، اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی کالونیاں بنی ہوئی تھیں اور لندن کو اس وقت مرکزی حیثیت حاصل تھی، ساری دنیا کے لیے وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس مرکزی حیثیت میں بھی اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کے انشاءاللہ تعالیٰ ذرائع نکلیں گے اور حضور کا پیغام وہاں سے پھیلے گا. اور اللہ کا فضل ہے کہ آج دیکھیے کہ وہی شہر لندن سے احمدیت کا پیغام ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور خاص طور پر یہ MTA کی ذریعے سے، لندن کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو ہے ہمارا پیغام پھیل رہا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ. اسی طرح لدھیانہ کے تعلق سے میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ ایک ظاہری وجہ بھی ہے کہ صوفی احمد جان صاحب جو کہ ایک بہت پایے کے بزرگ تھے، انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے بیعت کی خواہش کی تھی، لیکن آپ کی خدمت اسلام وغیرہ کو دیکھ کر، لیکن اس وقت حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ لست بمامورین، کہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے کا حکم نہیں ہوا ہے. لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا صوفی احمد جان صاحب کا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام لدھیانہ تشریف لے گئے اور انہی کے مکان میں آپ علیہ السلام نے بیعت کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز فرمایا، اور صوفی احمد جان صاحب کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کنندگان کی فہرست میں شامل فرمایا ہے. تو یہ بھی ایک ظاہری وجہ ہے لدھیانہ تشریف لے جانے کا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ لدھیانہ جا کر وہاں سے سلسلہ عالیہ احمدیہ کا آغاز کریں. مکرم عبدالرؤوف صاحب ہیں جرمنی سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالرؤوف صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اگلے کالر ہیں ہمارے مکرم ڈاکٹر انعام جاوید صاحب ہیں پاکستان سے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. ہلو. جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پیش کریں. اچھا، یہ سورہ قدر میں جو ہے سورہ قدر میں وہ رمضان کے مہینے میں ایک رات کی بات ہے کہ مطلب کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آخر میں فجر. تو اس سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیا جائے جس میں مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہونا ہے، یا مطلب ہے کہ اس سے یہ زمانہ لے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو احمدیت نے ساری دنیا میں پھیلنا ہے، یہ ذرا وضاحت کر دیں. جزاکم اللہ، شکریہ. لیلۃ القدر کے متعلق ان کا سوال تھا، اور خاص طور پر حتیٰ مطلع الفجر کی تفسیر یہ جاننا چاہ رہے تھے. میں مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر جو آیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے بھی اور خلفائے کرام کی جو وضاحتیں ہیں اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر انسان کی جو عمر ہے زیادہ سے زیادہ 80 سال یا 100 سال تک ہوگی. تو الف شہر میں 80 سال تک کی عمر کا ایک اندازہ بیان کیا گیا کہ اوسط عمر انسان کی 80 سال تک ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، تو اس کی ساری عمر سے کہیں زیادہ وہ ایک رات بڑھ کر ہے. تو بہرحال لیلۃ القدر کے بارے میں تو بہت ساری تفصیلات بھی آتی ہیں، احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اور وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو اس میں مجھے کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے اور تو بخشنہار ہے. انکا عفو تحب العفو، اور بخشش کو تو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، تو مجھ سے بھی بخشش کا سلوک کر. تو خیر یہ رات تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب رمضان کی پوری عبادات اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بجا لاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو وہ عبادت کا معراج حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ جو قدروں والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے، اس کے لیے تمام برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں. باقی رہا ہے کہ حتیٰ
तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु फ़ीहा वर्रूहु बिइज़्नि रब्बी, कि अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के फ़रिश्ते नाजिल होते रहते हैं हत्ता मतलाइल फ़ज्र। एक तो अगर हम ज़ाहरी लैलतुल क़द्र को लें तो ये है कि पूरी रात अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती रहती हैं, फ़रिश्ते नाजिल होते रहते हैं, और उसके नतीजे में उसकी रूहानियत में एक तरक्की हासिल होती है, खुदा का क़ुर्ब उसको नसीब हो जाता है, यहाँ तक कि तुलुए फ़जर हो जाती है। तो तुलुए फ़जर तक उसके लिए रहमतें नाजिल होती चली जाती हैं फ़रिश्तों के ज़रिए से। एक तो ज़ाहरी माने ये हैं। दूसरे ये है कि इस्लाम के गलबे के ज़माने का भी इसमें ज़िक्र है। लैलतुल क़द्र से मुराद नबी की बेसत का ज़माना भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने करार दिया है कि जब नबी की बेसत होती है वो भी एक मुक़द्दर रात होती है, एक क़द्रों वाली रात होती है, जो लोगों को ज़लालत से निकाल कर, गुमराही से निकाल कर उसको मेराज तक ले जाने वाली होती है। तो इस लिहाज से रूहानी तरक्यात के लिए वो ज़माना जो नबी का होता है वो भी लैलतुल क़द्र होता है। यहाँ तक कि मतला फ़जर यहाँ पर उसकी फतूहात या उसका गलबा उससे मुराद है, इस्लाम का गलबा भी इससे मुराद है। और इस ज़माने में मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बेसत की भी गर्ज़ यही है कि आपकी बेसत भी एक लिहाज से मुसलमानों के लिए लैलतुल क़द्र है। और इस ज़माने में जब मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात में लोग शामिल हो के अमन और सलामती हासिल करेंगे, वो हत्ता मतलाइल फ़ज्र। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। मुकर्रम अब्दुल रऊफ़ साहब जर्मनी, इनके साथ हमारा दोबारा रब्ता हो गया है, अब भी हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब्दुल रऊफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। प्यारे आका की खिदमत अक़दस में भी मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल मौजू से थोड़ा सा हटके है, और वो ये है कि मुर्तद की डेफिनेशन क्या है और क्या इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल है, ये सवाल है जी। ठीक है जनाब, मौलाना करीमुद्दीन साहब से इख्तिसार के साथ जवाब चाहूँगा इसका। मुर्तद असल में अरबी लफ्ज़ है, इर्तिदाद के मानी है किसी अक़ीदे से हट जाना। तो इस लिहाज से जो आदमी इस्लाम कबूल करके फिर इस्लाम को छोड़ देता है तो इस्लामी इस्तिलाह में उसको मुर्तद कहा जाता है कि गोया इस्लामी अकायद को उसने छोड़ दिया। तो अब यह है कि कुरान मजीद पूरा पढ़ के आप देख लें, हमारे आम मुसलमान उलमा का तो ये अक़ीदा है कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल है, हालांकि कुरान मजीद में कहीं इसका इस्तेदलाल नहीं होता, बल्कि इसके उलट ये बात आती है कि इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफ्रन। अब देखिए 2-3 दफ़ा इस्लाम लाए फिर मुर्तद हो गए, फिर इस्लाम लाए फिर मुर्तद हो गए। अगर कत्ल की सज़ा होती तो फिर दोबारा इस्लाम कबूल करने का उनको तो मौका ही नहीं मिलता। तो कुरान मजीद की इस आयत से ये मालूम होता है कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं है। फिर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इस बिना पर कि उसने सिर्फ़ इस्लाम से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया है या छोड़ दिया इस्लाम को, इस वजह से कत्ल अमल में नहीं आया, बल्कि उस ज़माने के हालात ऐसे थे कि जो भी इस्लाम से फिर के दुश्मनों से जा मिलता और इस्लाम के ख़िलाफ़ वो बाकायदा हमले करता, तो इस लिहाज से वो एक लिहाज से सियासी मुजरिम हुआ करता था। तो उसको दूसरे अकायद से मिलाकर जो है वो आम तौर पर मुसलमानों ने इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल करार दे दिया है। हालांकि वो सियासी मुजरिम होते थे, वो काबिल सज़ा होते थे और उनकी सज़ा कत्ल ही हुआ करती है, जैसा कि आम तौर पर सियासी मुजरिमीन को कत्ल कर दिया जाता है। तो उस ज़माने में जो जंगें हो रही थीं, उन जंगों के माहौल में जो शख्स इस्लाम से हट के दूसरों से जा मिलता था, यकीनी बात है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में शामिल होता था, और ऐसे अफराद के लिए फिर सज़ा कत्ल ही हुआ करती है जो आम तौर पर बागी हुआ करते हैं। तो गोया इस लहंग में कि उस ज़माने में इस्लाम से बरगश्ता होकर काफिरों से या गैर मुस्लिमों से जाके मिल जाना और उनके साथ मिलकर इस्लाम पर हमले करना, ये उस ज़माने का शेवा था। लिहाजा ऐसे मुजरिमीन को जो बागी हो जाते थे उनकी सज़ा बेशक कत्ल थी, जैसा कि आजकल के ज़माने में भी जो बागी होते हैं हुकूमतों के, या इसी तरह जो सियासी कैदी होते हैं उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ़ इस्लाम को छोड़ देने के नतीजे में उनको कत्ल कर दिया जाए, ये कुरान मजीद से या अहादीस से कहीं साबित नहीं होता है।
اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا مجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے تعلق سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سی پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ سے خبر فاکر فرمائی ہیں اشارتاً، جن میں ذکر ملتا ہے، تو اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پروگرام کا صرف 10 منٹ رہ گیا ہے، تو اختصار کے ساتھ 5 منٹ میں اپنے جواب کو مختصر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما نرسل المرسلین الا المبشرین و منذرین، کہ ہم اپنے رسولوں کو 2 حیثیتوں سے مبعوث کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مبشر ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ منذر ہوتے ہیں، یعنی خوشخبریاں ان کو دی جاتی ہیں اور ڈرانے والی خبریں بھی ان کو عطا ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے تمہید میں بھی شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو پیشگوئیاں عطا فرماتا ہے، آئندہ آنے والے زمانے میں جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں ان کی اطلاع بخشتا ہے، اور یہ عظیم پیشگوئیاں ایک عظیم نشان ہوتی ہیں ان کے لیے، جس سے بڑھ کر معجزہ کوئی نہیں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ مجھے اس زمانے میں بطور نشان کھڑا کیا گیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان پیشگوئیاں آئندہ زمانے کے متعلق عطا فرمائی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بے بہرہ ہیں ان کو یہ دکھا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کس قدر زندہ اور کس قدر مستقبل ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تناظر میں آئندہ آنے والے زمانے میں ہونے والے مختلف واقعات کی خبریں عطا فرمائیں، جو ڈرانے والی بے شک بطور نذیر کے آپ کو عطا کی گئیں، اور انہی میں سے جنگ عظیم دوم جو ہے، دوسری جنگ عظیم ہے، اس کے بارے میں بھی چند پیشگوئیاں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنگ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، آپ کی پیشگوئیوں میں جنگ کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا، البتہ بعض زلازل کا لفظ استعمال ہوا، زلزلۃ الساعہ، جیسے میں بھی ایک اقتباس پیش کروں گا، زلزلۃ الساعہ کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ ایک بہت بڑی تباہی ہے جو آئندہ زمانے میں آنے والی ہے۔ اس تعلق سے 1-2 اقتباسات بھی میں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیش کرنا چاہوں گا۔ اپریل 1905 عیسوی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ایک اشتہار الانذار شائع فرمایا، اور اس میں آپ نے اس نشان کا، اس پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج رات 3 بجے کے قریب خدا تعالیٰ کی پاک وحی مجھ پر نازل ہوئی جو ذیل میں درج لکھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں تازہ نشان کا دھکا، زلزلۃ الساعہ، قو انفسکم ان اللہ مع الابرار، دنا منک الفضل جاء الحق وزہق الباطل، یعنی خدا ایک تازہ نشان دکھائے گا، مخلوق کو اس نشان کا ایک دھکا لگے گا، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں دیا گیا کہ زلزلہ سے مراد زلزلہ ہے یا کوئی اور شدید آفت جو دنیا پر آئے گی جس کو قیامت کہہ سکیں گے، اور مجھے علم نہیں دیا گیا کہ ایسا حادثہ کب آئے گا۔ بہرحال وہ حادثہ زلزلہ ہو یا کچھ اور ہو، سخت خطرناک ہے، جو آنے والا حادثہ ہے وہ بہت بڑھ کر ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے زلزلہ کے لفظ سے اس کو ذکر کیا، اور وضاحت بھی خود ہی بیان فرما دی کہ مجھے یہ علم نہیں دیا گیا کہ آیا یہ زلزلہ کی صورت میں ہی ظاہر ہوگا یہ نشان، یا کسی اور شدید خطرناک آفت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں مزید پیشگوئیاں اسی ضمن میں بیان فرماتے ہیں اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی، اور اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے۔ پھر ایک اور موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین وتری الارض یومئذ خامدۃ مصفرہ، اس دن آسمان سے کھلا کھلا دھواں نازل ہوگا اور اس دن زمین زرد پڑ جائے گی۔ یہ چند ایک حوالے پیش کیے ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آنے والے کسی زمانے میں یہ سارے نشانات ظاہر ہونے کی خبر دی تھی۔ چنانچہ 1939 سے لے کر 1945 عیسوی تک جو دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب اس پر غور کرتے ہیں، اس میں جو واقعات رونما ہوئے، اور دوسری طرف ان پیشگوئیوں پر غور کرتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو ان پیشگوئیوں میں وہ نشانات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے جو اس جنگ عظیم میں پورے ہونے والے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ
جو 1939 عیسوی میں لڑی گئی، ایک ایسی جنگ تھی کہ اس سے ایک ایسا دھکا زلزلہ تو ساعہ حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا، ایسا قیامت خیز زلزلہ تھا، ایسا دھکا انسان کو لگا کہ آج 70 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے اور اب تک ہمیں وہ یاد ہے، اور اس کے ذریعے سے جو تباہی آئی وہ اب تک یاد ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ موت کی ایسے موت ہوگی کہ خون کی ندیاں بہیں گی۔ 5.5 کروڑ لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے اور خون کی ندیاں بہنے کا محاورہ بھی پورا ہو گیا۔ پھر حضرت مسیح موعود نے فرمایا بعض علاقوں کے بارے میں کہ وہ زیر و زبر ہو جائیں گے، ایسے کہ جیسے ان کے اندر کبھی آبادی ہی نہیں تھی۔ پھر فرمایا کہ آسمان سے دھواں نازل ہوگا اور زمین زرد پڑ جائے گی۔ اس جنگ میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جاپان کے یہ 2 شہر ہیں، ان 2 شہروں پر امریکہ نے جو ایٹم بم گرائے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہی ہوا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پیش گوئی میں بیان فرمایا تھا کہ زمین زیر و زبر ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، آسمان سے دھواں نازل ہوا، اور اس کی جو حالت ہے وہ آج تک ایسی ہیبت ناک حالت ہے کہ آج تک ہم جب پڑھتے ہیں، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، جب اس کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مقامات پر ایسی پیش گوئیاں اپنی کتابوں میں درج فرمائی، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو پیش گوئیاں من و ان لفظاً اس جنگ عظیم دوم میں پوری ہوئیں، اور حضرت مسیح السلام کو پورا یقین اور ایمان تھا اس بات پر کہ یہ پیش گوئیاں آئندہ زمانے میں ضرور پوری ہوں گی، اور ان پیش گوئیوں کو آپ نے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر بھی پیش فرمایا، جو کہ پورے ہونے کے نتیجے میں آپ کی صداقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا ایک اور الہام ہے کہ پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی کی جائے گی۔ اس کی تفصیل میں 2-3-4 بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ 1905 میں 11 جنوری 1906 کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بتایا گیا کہ پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دلجوئی ہوگی۔ سن 1905 کی بات ہے کہ لارڈ کرزن جب وائسرائے تھے ہندوستان کے، انہوں نے بنگال کو دیکھا کہ بہت بڑا صوبہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور انہوں نے مشرقی بنگال جس کے ساتھ آسام کو بھی ملا دیا، ایک صوبہ بنا دیا، اور مغربی بنگال اس کے ساتھ بہار اور اڑیسہ کو شامل کر کے ایک بنا دیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا جو مشرقی بنگال تھا اس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ جو ہے یہ کھٹکنے لگا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اس کی سخت مخالفت کی کہ یہ تقسیم ہمیں قابل قبول نہیں، بڑے ہنگامے ہوئے، ایجیٹیشنز ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن لارڈ کرزن نے کہا کہ اس میں اب کوئی تنسیخ عمل میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا الہام کہتا ہے کہ ان کی دلجوئی ہوگی، لیکن لارڈ کرزن ڈٹے رہے، یہاں تک کہ 1905 کے آخر میں یہ انگلینڈ واپس چلے گئے۔ ان کی جگہ پھر لارڈ منٹو وائسرائے کے طور پر آئے۔ ان کا بھی قریباً 4 سالہ دور جو ہے نا، 1910 تک وہ یہاں رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ جو فیصلہ ہو چکا سو ہو چکا، اس میں اب کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہو سکتی، اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب تو معاملہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اب کائے کے لیے اس کو اٹھانا ہے۔ لیکن اس پہ دیکھیں کہ بعض اخبارات تھے، انہوں نے بڑی پھپتی بھی کسی مسیح السلام کے الہام پر، لو جی یہاں تو ڈراپ سین ہو گیا ہے، بنگالہ کا تو تقسیم اب کوئی قابل تنسیخ نہیں، مرزا صاحب کا الہام کہتا ہے کہ ان کی دلجوئی ہوگی، بھلا دلجوئی کہاں سے ہونی ہے، بڑی پھپتیاں کسی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل قانون ہے کہ جس بات کو کہے کہ کروں گا میں وہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 1910 کے بعد جو ہے یہ لارڈ منٹو بھی واپس انگلینڈ چلے گئے، ان کی جگہ لارڈ ہارڈنگ جو ہے وہ یہاں پر آئے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ، اور اس وقت عجیب بات یہ ہوئی کہ غیر معمولی طور پر، غیر متوقع طور پر جارج پنجم جو بادشاہ تھے ہندوستان کے، وہ اچانک ان کا پروگرام بن گیا کہ ہندوستان آئیں گے، اور ہندوستان میں یہ پروگرام بنایا کہ دہلی میں ان کی آمد پر ان کی تاج پوشی کی جائے گی۔ اس موقع پر، چونکہ وقت کم ہے اس واسطے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، تو اس موقع پر جو یہ لارڈ مورلے، جان مورلے جو تھے، یہ وزیر اعظم ہند تھے، انہوں نے پھر بعض باتوں کے ساتھ یہ بھی رکھا معاملہ کہ یہ بڑی شورش پیدا ہو گئی ہے، تو لہٰذا جارج پنجم نے تاج پوشی کے بعد جو اپنا خطاب کیا اس پہ خاص طور پر یہ کہا کہ بنگالہ کی نسبت جو کچھ بھی حکم جاری کیا گیا تھا اب میں اس کو منسوخ کرتا ہوں، اور یہ محض اہل بنگال کی دلجوئی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں دلجوئی کے بھی الفاظ انہوں نے استعمال کیے
تو اللہ تعالیٰ نے 1906 میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتا دیا تھا، اور وہ بات آ کے پھر 1911 میں جارج پنجم جب تاج پوشی کے لیے دلی آئے ہیں، انہوں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس الہام پر پھپتیاں کس رہے تھے، لیکن جب یہ الہام پورا ہوا ہے تو پھر سب کے منہ بند ہو گئے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر عالمی تغیرات کے متعلق جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں، ان کی چند مثالیں ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، چاہے وہ زار روس ہو یا افغانستان کا نادر شاہ ہو یا بنگالہ کی نسبت آپ کی پیشگوئی ہو۔ جب آپ علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی، اس وقت ان احوال کے تعلق سے لوگوں کو کوئی خبر بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں مل رہا تھا اس وقت، بلکہ متضاد باتیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھیں، تجربے میں آ رہا تھا، غیر متوقع لگ رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ان واقعات کے تعلق سے خبر دی، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے ان الہامات کو اور ان پیشگوئیوں کو پیش بھی فرمایا کہ میرے خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے، جس کے بعد یہ واقعات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے لفظ بلفظ بڑی صفائی اور شان و شوکت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، جو کہ دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ہزار ہزار خدائے ذوالجلال کا شکر ہے کہ محض اس نے اپنے فضل و کرم سے میری تائید میں یہ نشان دکھلائے، اور مجھے طاقت نہیں تھی کہ ایک ذرہ بھی زمین سے یا آسمان سے اپنی شہادت میں کچھ پیش کر سکتا، مگر اس نے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کی اطاعت کا ذرہ ذرہ اس عالم کا جوا اٹھا رہا ہے، میری تائید میں ایک دریا نشانوں کا بہا دیا، اور وہ تائید دکھلائی جو میرے خیال اور گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس لائق نہ تھا کہ میری یہ عزت کی جائے، مگر خدائے عز و جل نے محض اپنی ناپیدا کنار رحمت سے میرے لیے یہ معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ تتمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 58۔ ناظرین، میں ہمارے علماء کرام کا بھی شکریہ کرتا ہوں، اسی طرح ہمارے جو ٹیلی فون کالرز تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا اگلا پروگرام ناظرین انشاءاللہ مرحا 26 جولائی 2014 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور 1600 GMT قادیان دارالعلوم سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا